ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. آج پہلا سوال کسی بھائی نے پوچھا کہ عورتوں کے بعد اس کو ہم کہیں لٹکا دیتے ہیں یا کسی سوراخ میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو چلانا دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نہ کہیں لٹکائیں نہ چلائیں، اس کو بھی دفن کرنا چاہیے. انسان کے حصے کی کوئی بھی چیز اس کو دفن کر دینا اولا بہت سڑ ہے اور اس وقت اس کے اس کو جلا دیا جائے. قبلہ کیا جماعت کے ساتھ رکوع نکل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ رکوع سے ہی رکعت بنتی ہے، رکوع نہیں ہے تو رکعت نہیں ہے، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. اسی طرح سے ہم نے سوال پوچھا کہ نماز میں سلام سے پہلے صرف ایک دعا کے علاوہ ہم اور بھی کئی دعائیں پڑھیں تو کیا اجازت ہے؟ مثلا آپ جماعت میں ہیں، جماعت میں امام آگے ہیں تو آپ فرض کریں ربی جانی پڑھتے ہیں اور امام نے سلام نہیں پڑھا، دوسری شروع کر دیں، پھر بھی سلام نہیں پڑھا، تیسری شروع کر دیں، پھر بھی سلام نہیں پھیرا، چوتھی شروع کر دیں، دعا پڑھتے ہیں. کوئی حدیث کوئی مماز پڑھ سکتے. قبلے کے ساتھ یہ کہ پولیس موبائل علاقے سے پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں پورے علاقے سے اور فروٹ بھی، اور میں خود اس میں شامل نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ اگر فروٹ کھا لوں یا پیسے سے چائے پی لوں تو اجازت ہے، حرام ہی ہے، کہتا نہیں اجازت نہیں. یہ ان کا حق ہے جہاں سے لیا گیا ہے، لہٰذا اس میں آپ شامل نہ ہوں. یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، اپنی آخرت بچائیے. اور مجھے کے ساتھی نے کہ ایسا وظیفہ بنائیے کہ بیٹی کو طلاق نہ ہو. سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دے بیٹی کو. یہ بتا دیجیے یہ جو آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نافرمانی چھوڑ دیں، پھر درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں، استغفار جتنا زیادہ پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، دو رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، صدقہ کریں، خاموشی سے چپ کر گزارا کریں. مسائل گھر میں جو بنتے ہیں زیادہ تر اس زبان کی وجہ سے بنتے ہیں. زبان کو تالا لگا دیں، مسائل کو زبر ڈال ہو جائے. سارے مسائل کی ہماری بہنیں جن کے قرض کرتے ہیں بنیادی وجہ زبان پر ہوتی ہے. بنیادی 90% زبان کا مدد ہے. اس کو بات کروا دیجیے، مسائل بدل جائیں. اور مجھے کس ساتھی نے کہ کسی کو قبضہ لے کر دیا، چھڑوا کر دیا کہ اس سے پیسے ہم لے سکتے ہیں، وہ اگر کچھ بھی اپنی طرف سے ہدیہ دے تو آپ کے لیے جائے، اپنی طرف سے خوشی سے جتنا دے آپ کے لیے جائے. اس میں ڈیمانڈ کرنا ہی اچھا ہے. مسلمان کا تعاون کرنا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. آپ اس سے پیسے لیتے مدد کے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوشش کا وعدہ فرماتے ہیں. مسائل کا حل کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے کام آئیں گے اللہ آپ کی کام کرے گا، دوسری مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ پیسے دے دیں، پیسے اوپر نہ کریں نہ لیں، خوشی سے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دیں. بات پوچھا کہ گھر میں تعلیم کرواتا ہوں، پڑوس سے بھی عورتیں آ جاتی ہیں. اگر گھر میں تعلیم کرواتے ہیں پڑوس سے عورتیں آ جاتی ہیں تو اگر اختلاف نہ ہو، مرد نہ ہو اس میں تو کوئی حدیث زیادہ دے سکتے. لیکن اگر اختلاف ہوتا ہے اس میں گھر کے مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، باہر کی احتیاطی یہ مناسب ہے. اس سے احتیاطی بہت زیادہ کوئی آتی نہیں. اور مجھے بھانجا یا بھانجی، اسی طرح بھتیجا اور بھتیجے سدھرا دے سکتے ہیں، جی ہاں دے سکتے ہیں، کوئی نہیں. بھانجا تو دوسرے درجے میں ہو گیا، بہن کا بیٹا ہو گیا نا، تو آپ بہن کو بھی دے سکتے ہیں. بھتیجا دوسرے درجے میں ہو گیا، آپ بھائی کو بھی سدھرا دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور مجھے کے ساتھ ہی کہ اللہ کو رات کو کاٹ سکتے ہیں اور اسی طرح جھاڑو رات کو دے سکتے ہیں. دن کے کام کے لیے، لیکن اگر دن کو ٹائم نہیں ملا رات کو کاٹے تو بھی جائے دے.
झाड़ू दिन का काम था, झाड़ू दिन को नहीं दे सके, रात को दे तो भी जाए नहीं। रात फैलाया हुआ है उनका, रात में ये नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं, रात को भी जाए। अपने क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है? कोई सोना लाजमी नहीं तहज्जुद के लिए। आप ड्यूटी कर रहे हैं, रात को 1 बजे 2 बजे तहज्जुद पढ़ने जाते हो, कोई ना सोए, ना बाद में सोए ना पहले सोए, कोई हर्ज नहीं, सोना लाजमी नहीं है। पता नहीं क्यों फैलाए हुए लोग ने कि तहज्जुद के लिए सोना लाजमी है, कोई सोना लाजमी नहीं तहज्जुद के लिए। जय मेरे सर पूछा कि मकान गिरवी रखा किसी का, उसको फिर मैंने किराए पर लगा दिया, जायज है? गिरवी रखना तो इजाजत है, उसको किराए पर देना या फिर इजाजत नहीं। ऐसी ये जैसे डाका चोरी का माल आप खा रहे हैं, गिरवी रखे, किसी की जरूरत थी, उसकी आपने पूरी कर दी, उससे फायदा उठाना ये आपके लिए इजाजत नहीं है। हाँ, अगर मकान किराए पर देते हैं तो किराया उसी का होना चाहिए जिसका मकान है, जिसमें बेचारे ने गिरवी रखवाया मजबूरी से, उस चालक है वो ले तो हो जाए, आप लेंगे तो आप ले जाएंगे। इसी तरह सवाल पूछा कि खुदकुशी करने वाले का जनाजा पढ़ना, तो गुनहगार है ना बेचारा, गलती कर बैठा, कोई गलती जनाजा पढ़ना चाहिए। ये गलत रस्म है कि जनाजा ना पढ़ो, कोई गुनाह नहीं होता ऐसे बंदे की जनाजा पढ़ना। कोई सारी दुनिया गुनहगार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी में कुल्लो दुनिया का फतवा, सिर्फ वो अकेला नहीं है खुशी वाला, हम सारे गुनहगार हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया अच्छा गुनहगार वो है जो तौबा करता हो, बस उसकी जब तौबा करे ना, बेचारा तो खुशी का गुनाह की गलती करके हम उसकी तौबा करें, हम उसके इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार और तौबा से तो पूरी कौम के अज़ाब अल्लाह डाल देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये तौबा करेंगे तो मैं अज़ाब डाल दूंगा। माया फरल्लाह, क्या होगा, मुझे क्या मिला? अल्लाह कहेगा मुझे क्या मिलेगा, मैं तो अज़ाब दूंगा। किसको फरमाया? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यानी आपकी उम्मत को अज़ाब मुझे क्या मिलेगा? आप मौजूद हैं, अज़ाब नहीं होगा, इस्तिग़फ़ार करेंगे अज़ाब नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार करें किसी वाले बेचारे के लिए, जैसे कि नफरत है, उसके जनाजा न पढ़ो, उठा के गले में डाल दे, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। मुसलमान कैसे है भाई? गैर मुस्लिम करे उससे शिकवा नहीं है, हिंदू करे शिकवा नहीं है, यहूदी करे शिकवा नहीं, मुसलमान करे तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस ख्याल को भी रद्द कर देना चाहिए कि मुझे करने वाले की जनाजा जाएगी, इसलिए भी कहा आपको गलत कहा है, दीन से ना बलद है, ना वाक़िफ़ है, बोला बाला है, उसको थोड़ा चेक करो भी मालूम। इसी तरह सवाल पूछा कि जनाजे के साथ जो कदम गिनते हैं क्या ये चारों तरफ या एक तरफ काफी है? सुन्नत ये है कि हर 4 तरफ 4 पढ़े जनाजे, 10-10 कदम हर इसके साथ, ये सुन्नत है। पहले डांस सेट, अगला फिर बायां सेट पिछला, फिर इसका बायां सेट अगला हिस्सा, फिर पिछले हिस्सा, 10-10 कदम ये सुन्नत है। नहीं मुझे याद है बारी नहीं आती तो मतलब सुन्नत होता है, लेकिन कंधा देना खुद सुन्नत है, 10-10 कदम तो दूसरी सुन्नत है, पहली सुन्नत कंधा दे वो कंधा भी दे सकते, जनाजे भी शामिल है, फिर इसके बाद है ये भी काफी है, कोई याद नहीं। कब्जे खाने के बाद हमारे यहाँ हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ये जायज़ है, हराम तो नहीं है लेकिन मुनासिब भी नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया दुआ करना, ऐसे हाथ उठाए बगैर साबित है, कोई हद नहीं, ये हाथ उठाकर जिंदगी भर साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने वो काम करने हैं जो मेरे नबी ने किए, ऐसे करना है जैसे मेरे नबी ने फरमाया या किया, ऐसे ना करे मुताबिक के दुआ से कोई ना करे। इसी तरह मस्जिद में अक्सर लोग इमाम से नाराज हो के इमाम जायज़ है, हक बात पर जब नाराज हो और 50% से ज्यादा जाए नाराज हो हक बात पर, मसलन मिसाल दे दो, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कोई इमाम किसी बड़ी गलती में, अल्लाह ना करे शराब पीता हो, अल्लाह ना करे जानी, अल्लाह ना करे चोर चाकू, अल्लाह ना करे कब्जे ग्रुप में शामिल हो, अल्लाह ना करे पराठे में सर ग्रुप में शामिल हो, तो उस वजह से अगर 52% यानी 50% वो नमाज मकबूल है, बगैर वजह सारी दुनिया से नाराज है, सारी दुनिया पर आती है, इसमें कोई शक नहीं। किसी के पीछे में नमाज दिया नमाज तो बात है, वजह पीछे नहीं कि नमाज दिया तो ऐप दूसरों को ना देखें, ऐप अपने देखें, अच्छाइयाँ अपनी ना देखें, अच्छाइयाँ दूसरों को देखें, ये है असल सुन्नत।
اسی طرح فاروق صاحب عورت عدت کے دن میں باہر نکل سکتی ہے، مجبوری ہے، عدت کے دن میں مجبوری میں باہر نکل سکتی ہے، پھر عدت میں ہر ایک سے مل سکتی ہے، عدت کے دن میں اس سے مل سکتی ہے جس سے نکاح حرام ہے، جس بندے سے نکاح ممکن ہے، جائز ہو، یعنی جس نکاح ہو سکے اس بندے سے، اس سے نہیں مل سکتی۔ ہاں عورتیں جتنی ہیں ادھر کے دن میں گھر پہ ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ضروری نہیں کہ چپ کر کے بالکل پردہ کر کے بیٹھی ہو، گھر میں کمرے میں باہر بھی نہ نکلے، اپنے گھر میں اوپر نیچے جا سکتی ہے، میک اپ وغیرہ مناسب کاجیں نہ کرے، جس سے بھی عورتیں جو آئیں جہاں سے بھی ہیں، رشتے دار یا پڑوسی یا مل سکتی ہے۔ مرد وہ صرف ان کے سامنے آ سکتے ہیں جیسے بھتیجا نکاح حرام ہے، بھانجا نکاح حرام ہے، بھائی نکاح حرام ہے، والد نکاح حرام ہے، جن سے نکاح حرام ہے ان سے مل سکتی ہے مردوں سے، جن سے نکاح جائز ہے ان سے عدت کے دن میں نہیں مل سکتی۔ رہا مجبوری، تو عدت کے دن میں مجبوری کی وجہ سے باہر نکل سکتی ہے، مثلا ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جانے اس کے بغیر گزارا نہیں جا سکتی ہے، کوئی حد نہیں، پینشن ہے اس کے بغیر پینشن نہیں ملے گی، جا سکتی ہے، کوئی حد نہیں، یہ عدالت کے کام ہے جس کے بغیر نہیں ہو سکتا، جا سکتی ہے، کوئی حد نہیں، یا مکان کا خطرہ ہے، چور ڈاکو وغیرہ وغیرہ تو نمبر دو لوکل کر کے تو بھی گھر سے باہر کسی اور جگہ پہ جا سکتی ہے، اتنا مجبوریاں ہوں، جان جا سکتی ہے تو نکل سکتی ہے، باقی عدت کے دن میں نہیں نکلنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ عدت کے ایک حکم ہے نماز کی طرح، عدت ایک حکم ہے روزے کی طرح، عدت ایک حکم ہے اللہ کے رسول کا، اس کی بھی تابعداری فرما برداری کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میں نے اس پیغام پر وہ بھی عمل کریں گے، اس کو بھی عمل کرائیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔